ایک ایسا شخص جو مشہد کی گلیوں سے بولتا ہے تو واشنگٹن، تل ابیب، لندن کے ساتھ ساتھ پوری دنیا کا مستقبل اور پالیسی بن جاتی ہے۔ ایک ایسا نام جو مزاحمت کو طاقت دیتا ہے اور ظالم کو چیلنج کرتا ہے۔ اس کا ہتھیار کوئی بندوق یا تلوار نہیں، قلم اور تقریر ہے۔ وہ فارسی کے علاوہ عربی، اردو، روسی اور انگریزی پر بھی عبور رکھتا ہے، اور یہ سب وہ صرف اپنے بائیں ہاتھ سے کرتا ہے۔ السلام علیکم، مجھے جعفری کہتے ہیں۔ یہ شخص اور کوئی نہیں، حضرت آیت اللہ العظمیٰ رہبر معظم سید علی حسینی خامنائی حافظہ اللہ ہے۔ ویڈیو کو مزید آگے بڑھانے سے پہلے سبسکرائب کر دیں چینل کو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا فسبح بحمد ربك واستغفره انه كان توابا۔ جنہوں نے سن 1939 میں ایران کے مقدس شہر مشہد کے ایک علمی گھرانے میں آنکھ کھولی۔ آپ کے والد آغا جواد خامنائی ہیں۔ آپ کے والد بھی ایک عالم دین اور مجتہد تھے۔ آپ بچپن سے ہی ذہین اور ہوشیار تھے۔ اپنے والد کی محفلوں میں علمی بحثوں سے شغف پیدا کیا۔ آپ کی والدہ بھی نہایت نرم مزاج، عبادت گزار گھریلو خاتون تھی۔ آپ کا تعلق ایک نہایت عزت دار اور ایک غریب گھرانے سے ہے۔ خامنائی کا بچپن کھیلنے کودنے کے بجائے کتابوں اور دینی فضا میں گزرا۔ کھلونوں کی جگہ سیرت النبی، نہج البلاغہ اور فارسی، عربی اور کئی ادب ان کے دوست بنے۔ کم عمری میں ہی خطابت میں مہارت رکھنے لگے اور محلے کی مسجدوں میں تلاوت اور تقاریر کیا کرتے تھے۔ وہ بچپن تھا جس میں دنیا کے خواب نہیں، امت کی بیداری کے خواب دیکھے گئے، اور تعلیمی سلسلے کو مزید بڑھاتے ہوئے انہوں نے قم، مشہد اور نجف جیسے عظیم علمی مراکز میں تعلیم حاصل کی، جہاں صرف فقہی علوم نہیں بلکہ روحانی انقلابی شعور کی بھی آبیاری ہوتی تھی۔ تاریخ، سیاست، تہذیب اور جدید مغربی فلسفے کو بھی انہماک سے پڑھتے تھے۔ فارسی ان کی مادری زبان تھی، مگر انہوں نے عربی کی گہرائی کو سمیٹا، اردو سے انسیت رکھی، روسی ادب کو سوشل تبدیلی کے زاویے سے سمجھا اور انگریزی کو مغربی فلسفے کے مطالعے کے لیے استعمال کیا۔ ان کی ہر گفتگو، ہر تقریر، ہر رابطہ اس خواب کو سچ کرنے کی کوشش تھی کہ دین فقط عبادت کا مجموعہ نہیں بلکہ ظالم کے خلاف ایک جامع نظام حیات ہے، اور اس کے لیے ہر ایک کو اپنے حصے کا کام کرنا ہوگا۔ خامنائی ابھی 24 برس کے تھے۔ 1963 میں آیت اللہ خمینی نے شاہ کے ظالمانہ اقتدار کے خلاف علم بغاوت بلند کیا تو ہزاروں علماء اور عوام نے حمایت کی، مگر جنہوں نے میدان میں اتر کر جان کو داؤں پر لگایا ان میں نوجوان علی خامنائی نمایاں تھے۔ اس وقت وہ صرف ایک طالب علم نہیں تھے بلکہ ایک مشنری ذہن کے ساتھ ہر شہر، ہر حلقہ درسی میں امام خمینی کا پیغام لے کر پہنچے۔ وہ صرف سیاسی جوش نہیں رکھتے تھے بلکہ اس میں دینی شعور، قرآنی آیات اور عاشورائی استعارے گونجتے تھے۔ وہ عام نوجوان کو سمجھاتے تھے کہ شاہ کا ظلم صرف ایران پر نہیں، اسلام پر ہے۔ انہوں نے تہران سے لے کر مشہد، قم سے لے کر تبریز تک خفیہ محفلوں میں حق کی شمع جلائی۔ انٹیلیجنس ایجنسی ساواک کے تشدد کا سامنا کیا، لیکن ان کے لہجے میں نہ لرزش آئی، نہ ایمان میں کوئی کمی ہوئی۔ انہیں صرف 1 یا 2 بار نہیں 6 بار گرفتار کیا گیا، کبھی تبریز سے، کبھی مشہد سے تو کبھی تہران سے۔ ساواک کا ہر بار گرفتاری کا مقصد یہی تھا کہ انہیں خاموش کر دیا جائے، ان کی آواز کو دبا دیا جائے، ان کے عزم کو توڑا جائے۔ سخت جسمانی اذیت اور تنہائی کے کربناک لمحات ان کے حوصلے کو موم نہ کر سکے۔ وہ اسلامی انقلاب کے صرف راوی ہی نہیں بلکہ معمار بھی بنے۔ ان کا نظریہ وقت کی آزمائش سے گزر کر کندن بن چکا ہے۔ 1979 کے انقلاب اسلامی کی کامیابی کے بعد آیت اللہ سید علی خامنائی کو قیادت کی اگلی صفوں میں لایا گیا۔ ان کی شخصیت اب ایک فکری رہنما سے بڑھ کر ایک قومی سمت طے کرنے والے رہبر کے طور پر ابھرنے لگی۔ وہ تہران کے امام جمعہ مقرر کیے گئے۔ ان کے خطبات میں ایک طرف
قرآنی تفسیر ہوتی تو دوسری طرف سامراجی نظام پر تنقید۔ یوں وہ ہر جمعہ ممبر کو ایک نظریاتی محاذ میں بدل دیتے، لیکن پھر وہ واقعہ پیش آیا جس نے دنیا کو ہلا کر رکھ دیا۔ 27 جون 1981 کو تہران میں ایک مسجد میں جب وہ تقریر کے لیے بیٹھے تو ایک خفیہ بم دھماکہ ہوا۔ حملہ آور نے ایک ٹیپ ریکارڈر میں بم نصب کر رکھا تھا۔ جیسے ہی تقریر شروع ہوئی دھماکہ ہو گیا۔ مسجد کے ستونوں پر خون کے چھینٹے، دیواروں پر گونجتی چیخیں اور مائک کے ساتھ گرنے والی آواز۔ اس دھماکے میں ان کا دایاں بازو شدید زخمی ہو گیا اور کئی اعصاب ناکارہ ہو گئے۔ جسم جھلس گیا مگر حوصلہ سلامت رہا۔ یہ واقعہ ان کے جسم پر ایک زخم بن کر رہا مگر ان کی آواز کو مزید بلند کر گیا۔ خامنائی نے خود کہا، اگر میرا ایک ہاتھ چلا گیا ہے تو دوسرا ہاتھ ہے، اس سے میں حق کا پرچم اٹھاؤں گا۔ انہوں نے ایرانی پارلیمنٹ مجلس شورائے اسلامی میں قانون سازی میں حصہ لیا، قومی سلامتی سے جڑے متعدد اداروں کی رہنمائی کی۔ وہ ثقافتی انقلاب کونسل، دفاعی منصوبہ بندی اور پبلک آفیسز کے نظریاتی سمت متعین کرنے میں فعال رہے۔ ان کا آیت اللہ خمینی سے رشتہ فقط عقیدت کا نہیں بلکہ فکری ہم آہنگی اور علمی رفاقت کا تھا۔ ابھی انقلاب کو 3 سال ہی گزرے تھے کہ ایران میں بغاوتیں، داخلی خلفشار اور جنگی خطرات کے دوران سید علی خامنائی کو ایران کا صدر منتخب کر دیا گیا۔ اس عہدے پر فائز ہونے کے بعد وہ صرف ایک سیاست دان نہیں رہے بلکہ ایک جنگی قیادت کے مرکزی ستون بن گئے۔ 8 سالہ ایران عراق جنگ میں انہوں نے محاذ پر جا کر فوج کا حوصلہ بلند کیا اور پالیسی ساز اجلاسوں میں عقلی حکمت عملی وضع کی۔ وہ صدر کے ہوتے ہوئے گولیوں کے سائے میں جمعے کا خطبہ دیتے اور مٹی کی خندقوں میں بیٹھ کر سپاہیوں کے ساتھ کھانا کھاتے۔ 1989 میں آیت اللہ خمینی کی وفات کے بعد جب امت ایران اور اسلام ایک عظیم فکری اور قیادتی خلا میں داخل ہوئی تو مجلس خبرگان رہبری نے اتفاق رائے سے آیت اللہ سید علی خامنائی کو رہبر معظم منتخب کیا۔ انہوں نے عالمی سیاست میں اپنی جگہ ایسے بنائی جیسے ایک خاموش دریا وقت کے ساتھ ساتھ سمندر میں ڈھلتا ہے۔ وہ نہ صرف ایران کے لیے بلکہ پوری امت مسلمہ کے لیے ایک فکری قندیل کی مانند ابھرے، جنہوں نے ہر بحران میں امت کو شعور، صبر اور استقامت کا پیغام دیا۔ دنیا نے یہ بھی دیکھا کہ وہ لیڈر جو موم لہجے میں بات کرتا ہے وہ جنگی میدانوں، تہذیبی مارکوں اور فکری محاذوں پر سب سے بلند